السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین پر گمراہی کے ایک دوسرے پر یعنی غیر مقلد فتوے لگا رہے ہیں، یہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن غیر مقلدین کے مسائل، غیر مقلدین کے فتوے تبدیل ہو رہے ہیں، تبدیل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی غیر مقلدین کے اندر بڑی عجیب چیز ہے کہ ان کے فتوے بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی میرے خیال میں ہم نے اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی، ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں شاید آئی ہوں گی، لیکن ہم آج آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتے ہیں۔ غیر مقلد یوں سمجھو ایک یعنی فتویٰ دے دیتے ہیں، ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ یوں ہے، کچھ سال گزرنے کے بعد یعنی اس کا مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے غیر مقلدین کا، پھر اس بات کو کچھ اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک اور یعنی بڑی واضح بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو فتویٰ بعد میں دیتے ہیں نا، وہی فتویٰ اور انہوں نے دیا ہوتا ہے، یعنی اور مسلک والوں نے فتویٰ دیا ہوتا ہے۔ پہلے جب اس کا پہلے والا فتویٰ اس وقت اس کو گمراہ کہہ رہے ہوتے، اس کو کہتے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، وہ تو گمراہ ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں، وہ دین کے دشمن ہیں، دین کے مخالف ہیں، انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا، خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن چند سال گزرنے کے بعد جناب ان کا فتویٰ چینج ہو جاتا ہے، مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلد کسی کے متعلق یہ کہہ دے کہ بھائی یہ گمراہ ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ بعد میں جو ان کا فتویٰ آتا ہے اس میں وہ بعد میں بھی دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ دلائل جناب اتنے دلائل اس وقت تو مان نہیں رہے تھے، دلائل تو موجود تھے، یعنی غیر مقلد چھپا رہے تھے۔ تو چھپانا تو ان کا کام ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں، چھپاتے۔ آج ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ سناتے ہیں توصیف الرحمان کی، بعد میں ایک اور غیر مقلد کی۔ توصیف الرحمان کا بھی بڑا نام ہے نا، اور دوسرا جو ہے نا وہ بھی بڑا نام ہے اس کا، وہ بھی مناظر ہیں ان کے۔ توصیف الرحمان جو بات کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بہت ساری ہم نے سنی ہوں گی غیر مقلدین سے، بہت ساری ویڈیوز غیر مقلدین کی موجود ہیں، آپ سن لیں گے۔ میں مثال کے طور پر، یادداشت کے طور پر آپ کو سناتا ہوں، توصیف الرحمان کی ویڈیو سن لیجئے۔ حدیث سے داڑھی کی حد کیا ہے جو سنت کے مطابق ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں داڑھیوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، امر ہے، آرڈر ہے، داڑھی معاف کر دو، لٹکا دو، چھوڑ دو، اس کے حال پہ رہنے دو، وفروا اللحا، وفروا ای کثروا، بڑھاؤ۔ کاٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ اب یہ توصیف الرحمان ان کی گفتگو سے واضح یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو کاٹنا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ توصیف الرحمان کی گفتگو سے واضح بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ بات غیر مقلدین کے اندر عملاً بھی پائی جاتی تھی، بڑی بڑی داڑیاں ہوا کرتی تھی غیر مقلدین کی، بڑی داڑیاں، لمبی داڑیاں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ یہ جو توصیف الرحمان کی بات ہے یہ پرانی بات ہے نا، پرانی بات ہے، غیر مقلدین اس پر یعنی پکی تھی کہ داڑھی بڑی چھوڑنی ہے، بہت بڑی داڑیاں ہوا کرتی تھی غیر مقلدین کی۔ لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد غیر مقلدین کے فتوے چینج ہو جاتے ہیں، مسائل چینج ہو جاتے ہیں، مسائل بدل جاتے نا، تو مسئلہ بدل گیا۔ اب یہاں تو یہ تھا کہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے نا، کہیں یعنی کچھ ہی نہیں ہے، گفتگو انداز یہ ہوتا ہے، سننے والا بندہ یوں سمجھتا ہے کہ کاٹنے کا کوئی یعنی کہیں ثبوت ملے گا ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بندہ یہ سمجھے گا۔ لیکن چلیں سن لیجئے ایک اور ان کے ہیں، اب کی بات، اب کا فتویٰ، اس وقت کا مسئلہ ذرا سن لیجئے۔ سوال ہے کہ داڑھی کی کوئی حد ہے؟ نبی علیہ السلام داڑھی نہیں کٹواتے تھے، لیکن آپ کی جو داڑھی ہے وہ سینہ بھر تھی۔ صحابہ کرام اپنی داڑھیوں کا حجم، سائز رسول اللہ کے مطابق کرتے ہوئے کٹواتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے بھی کٹوانا ثابت ہے، ابو ہریرہ سے بھی کٹوانا ثابت ہے رضی اللہ عنہما، اور عبداللہ ابن عباس سے بھی ثابت۔ حج کے علاوہ بھی پیر محب اللہ شاہ راشدی انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ داڑیاں اس وجہ سے کٹواتے تھے کہ ہماری داڑھی کا حجم بھی رسول اللہ کی داڑھی کے برابر ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ ایفا کا معنی
نہ کٹوانا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بعض علماء سختی کرتے ہیں نا کہ بالکل بھی ایک بال نہیں کٹوا سکتا، یہ بھی 15ویں صدی کی سختی ہے۔ سلف و خلف میں ایک مڑ سے اوپر داڑھی کٹوانے کا جواز ہے۔ اگر کوئی اتباع سنت میں نہیں کٹواتا تو اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ نہیں کٹواتے، ایکسیلنٹ، وہ نہیں کٹواتے، ایکسیلنٹ، یہ نہیں کٹواتے، میں نہیں کٹواتا، میرے والد صاحب کی داڑھی اتنی تھی وہ نہیں کٹواتے تھے، میرے دادا جی نہیں کٹواتے تھے، الحمدللہ۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سلف اور خلف کٹواتے رہے ہیں اور اس کا فتویٰ بھی دیتے رہے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور معاف کرنے کا معنی نہ کٹوانا نہیں ہے، ایفا کا معنی اکثرو بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو داڑھی کے بارے میں الفاظ ہیں 3 یا 4 مرتبہ ہیں، اکثرو یعنی وفرو، اور اسی طرح اوفو، اور لٹکانا، بڑھانا، اور ایفا۔ ایفا کے 2 معنی ہیں، معاف کرنا، اور ایفا کا دوسرا معنی ہے اکثرو، ودانا، بڑھانا۔ یہ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہ کٹوانا۔ اگر یہ حکم ہوتا صحابہ نہ کٹواتے، اور یہ صحابہ کوئی عام نہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں عمر صدیق اس چیز کو مان رہے ہیں کہ صحابہ داڑھی کٹواتے تھے، اور صحابہ کے حوالہ جاتے۔ کسی نے کہا کہ یہ حج کا موقع، حج کے علاوہ بھی کہا کہ حج کے علاوہ بھی یہ کٹواتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے یہ 15ویں صدی کا ہے۔ ان کے کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے جو نا اس طرح غیر مقلدین نہیں تھا، اب ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے والے غیر مقلدین کی بڑی داڑیاں تھیں، اب والوں کی چھوٹی ہیں، اب چھوٹیاں رکھ رہے ہیں۔ خود یہ عمر صدیق کی بھی چھوٹی داڑھی ہے، اور بہت سارے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے وہ کون سے سید فیض ہیں یا مشہور جرجیس ہیں، اس طرح کے بہت ہیں۔ یہ جو علامہ احسان الہی ظہیر ان کا تھا نا، ان کی داڑھی چھوٹی تھی، لیکن اس دور میں تمام اکثر غیر مقلدین کی داڑیاں بڑی داڑیاں تھیں۔ یہ بعد میں آ کر انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو تسلیم کر لیا۔ اب یہ دلائل پیش کر رہا ہے، صحابہ کا عمل بتا رہا ہے، حضور کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے دین سیکھا ان سے خود غیر مقلدین مان رہے ہیں، یہی عمل ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے جو غیر مقلدین احناف پر اعتراضات کیا کرتے تھے داڑھی کے متعلق، تو احناف بالکل درست تھے، صحیح تھے، حق پر تھے، اور دلائل پر ان کا عمل تھا، صحابہ اکرام کی پیروی میں عمل تھا۔ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یعنی عمل کر کے دکھایا، اسی طرح احناف بھی عمل کر رہے تھے۔ لیکن یہ اس وقت بھی غیر مقلدین علماء سے لوگوں کو متنفر کرتے تھے کہ بھائی ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس طرح کہہ کر لوگوں کا دماغ خراب کر رہے تھے۔ اب جب انہوں نے بات واضح کی، آگے بات آئی، تو جن کے ذہن میں جو گند بھر گیا تھا نا، اب تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی احناف پہلے بھی ٹھیک تھے، اب بھی ٹھیک ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسائل میں جس طرح لوگوں کو اس وقت بھی دھوکہ دیتے ہیں نا، تو وہ بھی غیر مقلدین جھوٹ اور دھوکہ سے کام لے رہے ہیں۔ احناف الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور عمل کسی ماہر دین کی رہبری میں یعنی ان سے رہنمائی لے کر عمل کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔